میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندھا نہ دے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چڑھتا ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی، وہ جنتی صحابی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی بشارت دی۔ وہ حضرت مولا علی کا مرتبہ جو ہے امیر معاویہ سے بہت زیادہ بڑا ہے، کروڑوں گنا کہوں تو بھی کم ایک بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر معاویہ صحابی نہیں ہے تو صحابی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کو اس نعرے سے اعتراض ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جی ہاں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو صحابہ سے چڑھ ہے، صحابہ سے نفرت ہے، صحابہ سے وہ بغض اور عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ اس نعرے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نعرہ الیاس اتار قادری نے یا ان کے ماننے والوں نے یا ان کے ساتھ جو علماء جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے شروع کیا ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ان لوگوں نے اس کی شروعات کی ہے، یا پھر اس نعرے کو لگانا درست ہے یا نہیں ہے؟ ان ساری چیزوں کو آج ہم آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ یاد رکھ لیجئے کہ مولانا الیاس اتار قادری صاحب مدظ اللہ العالی والنورانی یا پھر ان کے ماننے والے، ان کے تعلقات میں رہنے والے علماء نے ہی سب سے پہلے اس نعرے کا ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ اس نعرے کو سب سے پہلے قرآن نے بلند کیا ہے۔ اٹھائیے پارہ نمبر 27 سورہ حدید، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان میں سے ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو اب قرآن ہی تو نعرہ دے رہا ہے کہ جو بھی صحابی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اسے عربی میں قرآن نے پیش کیا ہے، اور اردو جاننے والے لوگوں نے اسے اردو میں ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ تو قرآن ہی تو سب سے پہلے یہ نعرہ دے رہا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو پھر اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ اعتراض اس لیے ہو رہا ہے کہ اہل سنت میں موجود کچھ ایسے ہیں جن کے سینوں میں رافضیوں کی محبت اور رافضی زدہ جو ہو چکے ہیں، وہ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ شیعوں کو اعتراض ہو، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب لبادہ اہل سنت کا اوڑھے ہوئے لوگ اس نعرے سے چڑھتے ہیں، جیسے حضرت امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری نے اپنی تحریک کے ذریعے اس نعرے کو بلند کیا، اور انہوں نے کئی مسجدوں کے نام امیر معاویہ کے نام پر رکھا۔ تو طاہر القادری، مفتی حنیف قریشی، یا اس طرح کے خاص کر پاکستانی جو علماء ہیں، اہل سنت کا لبادہ تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ رافضیوں کی بولی بول جاتے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف سخت باتیں بولی کہ اب تک ایسا نہیں ہوا، الیاس اتار قادری نے ایسا کیوں کیا، سنی ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ڈاکٹر صاحب، حنیف قریشی صاحب، یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اٹھا کر تاریخ دیکھ لیجئے، اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے کبھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف سخت لفظ کا استعمال بھی نہیں کیا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، صحابہ کے وہ مشاجرات تھے، سب نے سکوت اختیار کی، اور سب نے یہ مانا کہ حضرت علی حق پر تھے، لیکن حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور اعلیٰ حضرت نے اسی چیز کو تو بیان کیا کہ حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان کے خلاف تان و تشنیع کار فجار، یعنی جو فاسق و فاجر ہوگا وہ حضرت امیر معاویہ یا صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرے گا۔ تو اب تک تو کوئی نہیں کر رہا تھا، پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ رافضیوں کے ساتھ تم اس طرح کی حرکتیں شروع کرو؟ جب تم نے یہ حرکتیں کرنی شروع کی تو اہل سنت کے لوگ دفاع میں آئے کہ تم اگر صحابہ کے مرتبے کو گرانا چاہتے ہو تو ہم ہرگز تمہاری اس انگشت نمائی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر صحابی رسول کی عزت اور تکریم یہ ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ تو اگر تمہارا اعتراض ہے کہ اب تک ان کے نام سے مسجد نہیں بنی، اب تک ان کے نام سے نعرہ بھی نہیں لگا، تو سنیوں میں سے اب تک کسی نے ان کی مخالفت بھی تو نہیں کی تھی، سب خاموش رہے ہیں،
کسی نے الٹی سیدھی باتیں نہیں کی، لیکن تم 14ویں صدی میں آ کر 15ویں صدی میں آ کر اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرو گے تو کیا ان کے ماننے والے اور صحابہ کی عزت اور ان کی عصمت پر پہرا دینے والے سنی لوگ اس نعرے کو بلند نہیں کریں گے؟ یقیناً بلند کریں گے۔ اور کیا غلط نعرہ انہوں نے لگایا؟ قرآن کا ہی تو نعرہ لگایا، پھر تکلیف کیوں ہے؟ تکلیف اس لیے ہے کہ رفض تمہارے دلوں میں ہے، تم رافضیت زدہ ہو چکے ہو، تم حضرت امیر معاویہ کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرنا چاہتے ہو، اور تم سوچتے ہو کہ ہم شترے بے مہار کی طرح کچھ بھی بکتے رہیں اور تمہاری کوئی گرفت نہ ہو۔ گرفت کی جائے گی۔ اگر کسی صحابی کے خلاف کوئی بھی ایک لفظ استعمال کیا جائے گا تو ہر سنی اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے گا اور سوشل بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ گزارش ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔